چیئرمین صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھلی ہے اور اس کو آپ بڑا خوشائن فیصلہ قرار دے رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ 14 ماہ میں جو پچھلے گزرے ہیں اس میں 24 برس کے بعد آسٹریلیا ٹیم آتی ہے, 17 سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم 2 مرتبہ آتی ہے اور 15 میچز نیوزی لینڈ کی 2 مرتبہ آ کر کھیل جاتی ہے. تو یہ جو ہائیبریڈ کے 4 میچز نیپال افغانستان کے, یہ ان سے بڑے ہیں, ان سے زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو جس کو آپ خوشائن قرار دے رہے ہیں اور برف پگھلنے کا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا برف نہیں پگھلی؟ پہلی بات تو یہ بتائیں, پگھلی ہے کہ نہیں پگھلی؟ وہ تو برف تو پگھلی ہوئی ہے 2019 سے. نہیں, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. ملٹی لیٹرل ایونٹ کون سا ہوا ہے یہاں؟ اس ملٹی نیشنل ایونٹ سے تو بڑی ٹیمیں جو آئی ہیں ہمارے پاس 24 برسوں میں, وہ سنگل آتی ہے نا. جب یہ انڈیا جہاں انوالو ہو جاتا ہے نا, انڈیا تو اپنے فیصلے پہ قائم ہے. جو اکتوبر میں اس نے کیا تھا کہ میں نے نہیں آنا, تو وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ نہیں آ رہا نا. تو اب آپ بتائیں, چلے میں آپ کو یہ واپس سوال پوچھتا ہوں, آپ چاہتے ہیں بوائیکاٹ کر دیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے, میں چاہوں گا کہ مجھے جواب ملے آپ سے. سوال پوچھنا بڑا آسان ہے بھائی صاحب. ہوں دسو تسی کی کر دے. پاکستان میں کرکٹ کو واپس لانا ہے نا, قدم کچھ تو اٹھانے ہیں ہم نے. سہیل مائک آ گیا تمہارا, چیئرمین کا سوال ہے. ویری انٹرسٹنگ کہ انڈیا میں ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ کمال کر دیا, یہ تو ہائیبریڈ ماڈل مانتا ہی نہیں تھا انڈیا, کیسے مان گیا. اور یہاں ہمارے اپنے دوست جو ہیں ہماری کھچائی کر رہے ہیں. واہ واہ, مزہ. کھچائی والا معاملہ نہیں ہے. آپ کرکٹ تو واپس 2019 کی آئی ہوئی ہے. سر ہائبرڈ ماڈل کا جو کانسیپٹ آپ نے شروع سے سٹارٹ کرا تھا, وہ آپ نے کہا تھا ورلڈ کپ کو ہمیں دیکھتے ہوئے کرنا ہے, کہ ہمیں وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا. سلوشن اس طرف جا رہا تھا. ابھی جو نظر آ رہا ہے سب کچھ تو آپ نے انڈیا کو فائدہ دے دیا کہ انڈیا کو یہاں پہ نہیں آنا. انڈیا کی بات مانی گئی. آپ کو یو اے میں کھیلنا تھا, آپ یو اے میں نہیں کھیل رہے, آپ سری لنکا چلے گئے, بیکاز اگینسٹ دا وش آف پی سی بی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے کہ آپ کی سکسیس کس طرح ہے اس پورے سینیریو میں, جس پہ انڈیا یہاں پہ نہیں آ رہا اور ہم ہر بات ان کی مانتے ہوئے جا رہے ہیں. کون سی بات ان کی ہم نے مانی ہے؟ وہ تو نہیں آ رہے, وہ تو 15 سال سے نہیں آ رہے, تو وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, مانی یا نہ مانی. جہاں تک یہ ہے کہ جی ہمیں کیا ملا, میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. وہ تو ایک میچ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آپ کے پاس آپشن یہی تھا کہ آپ بوائک آؤٹ کرتے ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ اس کی امپلیکیشنس کیا تھے. اور انہوں نے بھی اپنا اگزامپل دیا تھا کہ 2018 میں انہوں نے بھی اٹھ کے چلے گئے تھے دبئی کھیلنے کے لیے. اب دبئی والی بات جو ہے یہ ہم نے ریز کی تھی, یہاں تک کہ دبئی والے لوگ وہ خود گئے تھے جے شاہ صاحب کو ملنے. پورا ایک ڈیلیگیشن گئی تھی, خالد ضروری صاحب اور ان کے ساتھ لوگ گئے تھے کنونس کرنے کے لیے ان کو کہ یو اے میں کھیلے. ہمارا تو انٹرسٹ تھا یو اے میں کھیلے, بیکاز ہمیں گیٹ ریسیٹ زیادہ ملتی ہیں وہاں, مگر وہ بھی نہیں کنونس کر سکے ان کو. اور ایشو یہی تھا جی کہ 41 ڈگریز میں ہم کیسے کھیلیں گے, 42 ڈگریز میں کیسے کھیلیں گے. تو اب اس میں T20 ہوتے تو چلو شاید بات مان بھی لیتے. 1 ڈے 50 اوورز, 1 میچ آفٹر دی ادر میچ. تو اس لیے آئی تھنک یو اے کو انہوں نے نہیں مانا. تو یہ دس از دی اونلی آنسر آئی کین گیو یو دیٹ اٹ واز اے ویری ٹف. ہم نے تو پہلے خالد ضروری صاحب کو بریف کر کے بھیجا تھا کہ لے کے آئیں آپ منوا لیں گے, بیکاز آپ ان کو بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں. وہ بھی نہیں, ان کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے. اور وہ سارے بائی دی وے ایک ہی صفحے پہ تھے, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان اینڈ انڈیا. دے ور آل ٹوگیدر. ہر فیصلہ جو ہے وہ جے شاہ صاحب ہی اناؤنس کرتے تھے, اور دیز جینٹلمین وڈ سے یس وی ایگری, سیم پیج. سر آپ نے ابھی بتایا کہ میٹنگ ہوئی, اور دوسرا ابھی سہیل صاحب نے سوال پوچھا کہ بائیک آؤٹ کی ایک آپشن تھی. آپ بہتر پوزیشن میں بیٹھے ہیں, اگر ہم بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کا تو پاکستان کو کیا نقصان؟ یار یہ سوال ہے یار, کوئی سوال مہربانی کر کے پوچھو, کوئی انفارمیشن دئیے تو. میں کہہ رہا ہوں خفیہ میٹنگ جی, اور اس کی ہوا خفیہ میٹنگ یار, خفیہ ہوتی مطلب اٹس ناٹ فار دا میڈیا. کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں یہ نیگوسیشنز میں, اتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ اگر میڈیا میں وہ باتیں آ جائیں تو پھر میڈیا ٹیک اوور کر لیتا ہے سارے نیگوسیشنز. میڈیا تو بلیک اینڈ وائٹ میں کرے گا, نہ کھیڈو. یہاں بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. نیکسٹ شاہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی تو کس کے ساتھ ہوئی یار؟ قادر خواجہ. کرتے دھرتے وہی ہیں نا. میں نے اپنے اس میں ان کا شکریہ ادا بھی کیا ہے کہ انہوں نے, میں نے اپنی پریس ریلیز میں شکریہ ادا بھی کیا کہ ان کو میری بات سمجھ آ گئی. وقت لگا مگر سمجھ آ گئی, پھر یہ بات آگے بڑھی.
جی سر میرے دو سوال ہیں آپ سے. وہ پہلا سوال ایک یہ سوال ہے- پلیز. سر ایک سوال کے اندر ہی دو کریں. آپ چلو، کے چلو، باقی چلو. ساتھی دوست ہیں. کرو. اچھا سر ورلڈ کپ آ رہا ہے اسی سال ہی ہے. انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے. جس طرح ان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے. پاکستانی گورنمنٹ اگر منع کرتی ہے تو پھر ہم کیا سٹانس لیں گے؟ ہم ہائبرڈ ماڈل کی تجویز ہی دیں گے کہ ہم نیوٹرل وینیو پہ جا کے کھیلیں گے ورلڈ کپ کے میچز؟ اور دوسرا آپ کا وزیر اعظم سے آج ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اب آپ کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ ذکا اشرف بھی دوسری طرف سے کافی خبریں چل رہی ہیں. 5-6 سوال ہو گئے. نہیں جی, مجھے ذرا دینے تھے جواب. دیکھیے, انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے اور پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے, نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ BCCI کو فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی حکومت فیصلہ کرتی ہے ان کے لیے, اور یہاں ہماری حکومت فیصلہ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں کیا ہوا تھا. انڈیا تو اس سے پہلے نہیں آ رہا تھا نا, مگر ہم گئے تھے نا انڈیا. مجھے یاد ہے میں چوہدری نثار کے پاس گیا تھا, وہ انٹیریئر منسٹر تھے. تو وہاں میری ڈسکشن ہوئی کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, بوائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ورلڈ کپ تھا میرا. اور اس ڈسکشن کے اندر پھر نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا, از پرائم منسٹر. انہوں نے کہا کہ جانا چاہیے. پھر جج نثار نے کہا اچھا ہم ایک ٹیم بناتے ہیں 3 لوگوں کی, ISI, IB اور میرا خیال ہے ایک RMI. 3 لوگ گئے, انہوں نے وینیوز کو چیک کیا, ایک وینیو کو چینج کیا, دھرم شالہ کو چینج کر کے کلکتے لے گئے, اور پھر ہم نے جا کے وہاں پارٹیسپیشن کی تھی. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں نے جب یہ ڈسکشن کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کیونکہ ہمیں ICC پوچھ رہا ہے, ان کے وہ شیڈیول ویڈیول آ گئے ہیں کہ جی اتنے میچز ادھر ہیں, اتنے میچز ادھر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو اوکے کریں. تو ہم کیسے اوکے کر سکتے ہیں وداؤٹ پرمیشن آف دا گورنمنٹ, کیونکہ انڈیا کے اندر میچز ہیں. تو میں نے پھر یہ بات کی, چھڑی تھی. تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر ابھی سوچ نہیں کی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر فارن آفس کو بھی انوالو کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. تو ابھی تو یہ ٹائم پریمیچور ہے, پتہ نہیں اس وقت گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. البتہ وہ ضرور ہے کہ جب ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی, وقت آئے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے. اور ICC کو بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہماری حکومت سیکیورٹی کنسیڈریشنز دیکھتے ہوئے ہمیں اجازت دے گی تو ہم آئیں گے, اگر وہ نہیں دے گی تو ہم کیسے آئیں گے, پہلی بات. اور اگر وہ دیتی ہے تو پھر یہ ایشو بنتا ہے کہ کہاں کون سا میچ ہونا ہے اور کہاں, اور وہاں کیا ہماری پریفرنس کیا ہے, چنئی ہے, کلکتہ ہے, احمد آباد ہے, وہ بات کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اور کیوں نہیں, اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جائیں گے, اور اگر جائیں گے تو کیوں جائیں گے. تو یہ حکومت کے فیصلے ہیں. تو آئی تھنک وی لیو اٹ دیئر. جب وقت آئے گا تو پوچھ لیں گے ان سے. ہاں جی, اچھا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کے اندر یہ, اور ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات چھیڑ دی ہے. تو اب بات یہ ہے جی کہ میں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا. مجھے لایا گیا تھا یہاں مینجمنٹ کمیٹی, الیکشنز کروانے ہیں, پوری پرانی آئین جو ہے بحال ہے. یہ فیصلہ حکومت کا ہے کہ پیٹرن کس کو نامینیٹ کرتا ہے اور کس کو نہیں نامینیٹ کرتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں سمجھوں گا کہ یا میں ہوں یا ذکا صاحب ہوں, جو بھی ہوں, PCB میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور PCB میں سیم پیج کے اوپر چیئرمین, ایکس چیئرمین, ہم سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں اور ذکا صاحب ماضی میں ہمیں ایک سفر ایسا کیا جو اچھا نہیں تھا, آئے گئے, وہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت اور اگر پیٹرن اور زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہونا چاہیے تو میں ہی ہوں گا, اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ذکا صاحب کو ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کروں گا. یہ سارے جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس سے ایک بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کے بغیر ایشیا کپ نہیں ہو سکتا. اور اگر پاکستان جیسی ٹیم جو کہ پچھلے 3-4-5 سالوں کے اندر نمبر 1 ریڈ بال اینڈ وائٹ بال فارمیٹس میں پہنچ چکی ہے, اور اس وقت اس ون آف دا ٹاپ 4 ٹیمز ان دا ورلڈ, اور جو بیٹنگ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں نے کوئی مضمون پڑھا تھا کہ بیٹنگ جو ہو رہی ہے اس سے پاکستان کے جو آرڈرز ہیں اس وقت اچھے دیے جا رہے ہیں. سو وی ہیو اسٹیبلش دیٹ وی آر اے میجر پلیئر ان کرکٹ, اور ہماری بات سننی چاہیے. اب یہ ہے جی کہ شروع انہوں نے کیا جی آپ کو 2 میچز دے دیتے ہیں, پھر 3 پہ آئے, ہم 5 مانگ رہے تھے, پھر 4 پہ آ گئے.
अभी भी 5 कैनॉट बी रूल्ड आउट, हम लगे हुए हैं अभी भी, मगर मिनिमम 4 तो हो गए। अब कुछ दोस्त पूछते हैं जी ये 4 नल की फतह, या तो सारा का सारा करा दे या ना कराओ। अब बात ये जी, ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि स्टेप बाय स्टेप ही होती है, डिप्लोमेसी भी स्टेप बाय स्टेप होती है और आइस ब्रेकिंग भी स्टेप बाय स्टेप ही होती है। और ये बहुत बड़ा कदम है, यकीन करें ये बहुत बड़ा कदम है। वक्त आएगा आपको इस बात का एहसास होगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आप आइसोलेटेड थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन ओवर हियर, और वो दिन है और आज का दिन है कि सारी मेजर टीम्स भी यहाँ से हो चुकी हैं और अब मल्टीलैटरल इवेंट भी होने जा रहा है। यकीनी तौर पे ये जो 4 मैचेस हैं या शायद 5वां भी हो जाए, अभी डिस्कशंस जारी है, इसमें से 2 मैचेस पाकिस्तान के अपनी टीम खेलेगी, बाकी 2 या 3 दूसरी टीम्स खेलेंगी। अभी हमने ये तय नहीं कर पाया कि किस वेन्यू पे यहाँ होंगे, मगर जो शेड्यूल है वो वर्कआउट किया जा रहा है। उसमें कुछ तब्दीलियाँ हमने मांगी हैं, कुछ वो समझते हैं इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो अभी डिबेट जारी है। मगर इन प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया कि प्रेस रिलीज में कि दे हैव एक्सेप्टेड द हाइब्रिड मॉडल, और उनका खुद कहना है कि 4 मैचेस, दैट्स द मिनिमम। जी हाँ, यस, ये भी एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि जी ये 2 होस्ट्स हैं, इसमें एक पाकिस्तान है और एक श्रीलंका है। ऐसी बात नहीं है, वी आर द होस्ट, सारी गेट रिसीट्स हमारी हैं। श्रीलंका में भी जो है वो भी गेट रिसीट्स हमारी है। अब क्योंकि ये एक होस्ट है और मगर लॉजिस्टिक्स के बड़े प्रॉब्लम थे, ये जो 4 मैचेस हैं ये ज़्यादा भी हो सकते थे, मगर इतने सीरियस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि ये हो नहीं सकता था कि इधर खेलें उधर जाएं, उधर जाएं इधर खेलें। तो इसलिए उसको सेपरेट ऐसे किया गया कि इनिशियल 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, फिर उधर श्रीलंका में होंगे, ताकि एक ही दफ़ा टीम्स आएँ और एक ही दफ़ा ट्रैवल करें। ये नहीं कि उधर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, बड़ा मुश्किल हो जाना था। जी हाँ, कह रहे हैं कि और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स थे जिनको हल करना था। एक तो देखिए ना, अगर आप एक वेन्यू पे करते हैं तो एक ही प्रोडक्शन टीम चाहिए आपको, 2 वेन्यूज़ पे करेंगे तो 2 प्रोडक्शन टीम्स चाहिए, 100% खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि जी फ़्लाइट्स, अगर कोई फ़्लाइट मिस हो गई, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, 17 दिन का शेड्यूल है, इतना टाइट शेड्यूल है कि बैटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए ओकेजनली 1 आध दिन मिल जाता है, मगर आमतौर पे तो 1 आफ्टर द अदर। ट्रैवल करने के अगले दिन और एक दिन ट्रैवल करें और अगले दिन मैच है, ये तो कोई मानता ना, तो इसलिए इसको स्टैगर करना पड़ा। बड़े लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। आखिरी वक्त तक कोई हमें कहते रहे कि जी ब्रॉडकास्टर ये कह रहा है ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ये पहला मैच होगा, ये सेकंड मैच होगा, ये इधर हो। ब्रॉडकास्टर अपनी सोच के मुताबिक ये कह रहा था। बहरहाल वो सारे बैठ के फिर ब्रॉडकास्टर को भी बिठाया, सारे जो मेन कंट्रीज़ हैं उनको भी बिठाया, 6 नेशंस, कोई आसान काम था। एक एक के साथ इंडिविजुअली भी डिस्कशंस हुई एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि फाइनली एक मल्टीलैटरल इवेंट यहाँ हो रहा है और हमने वी ब्रोकन द आइस। बहुत से सवाल होंगे आपके पास एशिया कप के ऊपर, ज़रा पहले उसको टैकल कर लेते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई थी? हाँ जी, उमर फारूक कार्लसन और फिर सोहेल इमरान। उमर फारूक जो है ना, ये तो पहले ही इनको सब पता होता है हर चीज़।